میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس پارلیمانی الیکشن کی اہمیت کے بارے میں. میں نے اپنے تقریر کی شروعات میں وہ تمام واقعات آپ کے سامنے رکھے جو واقعات اس لیے ہوئے کیونکہ ظلم کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے پیچھے برسر اقتدار جماعت کی طاقت ہے. آج جب میں جلسے میں آ رہا تھا تو مجھے شمالی ہندوستان کے کسی علاقے سے فون آیا. ایک نوجوان فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ اسد صاحب، آپ صرف اورنگ آباد اور کشن گنج بہار میں لڑ رہے ہیں، آپ کیوں ان علاقوں سے کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے؟ میں نے کہا کہ اب ہم شروعات کیے ہیں، تھوڑا تنظیم کو مضبوط کر لیں گے اور اس کے بعد مختلف علاقے جات سے مستقبل میں ہم الیکشن لڑیں گے. وہ نوجوان ٹیلی فون پر کہا کہ اسد صاحب، میرے کو ذرا یہ تو بتاؤ آپ کہ میں ٹرین میں تھا جب حافظ جنید کو ایک 17 سال کے بچے کو چاقوؤں سے مارا گیا تھا. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر حافظ جنید کو بچا سکوں. کیا اسد صاحب کہ حافظ جنید کو انصاف ملے گا؟ وہ بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، جذباتی ہو گیا فون پر اور کہہ رہا تھا کہ اسد صاحب، کیا ہم اسی طرح بے بسی کی زندگی گزاریں گے، اسی طرح خوف میں زندگی گزاریں گے؟ مجھے غصہ آیا. میں نے کہا کہ تم کیوں اٹھ کر اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکے؟ تو اس نے کہا اسد صاحب، ڈر تھا، ٹرین میں اتنے لوگ بیٹھے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا، میں کہاں آگے بڑھتا، مجھے خوف تھا اپنی زندگی کا. پھر میں نے پوچھا کہ پھر تم کیوں چاہتے کہ مجلس الیکشن لڑے جب تم ڈر رہے ہو؟ تو کہا اسد صاحب، ہم یہی چاہتے ہیں کہ مجلس آئے، جلسہ کرے، الیکشن لڑے تو مجھ جیسے نوجوانوں کے دلوں سے تھوڑا خوف تو نکلے گا کہ کم سے کم ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہے. میرے بھائی، اس نوجوان کی بے بسی کے الفاظ کو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ بچہ کسی دور مقام سے، ہزاروں کلومیٹر دور سے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا حافظ جنید کو انصاف ملے گا. یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر اللہ ان مرنے والوں کی روحوں کو زبان دیتا تو ان کی روحیں ہم سے پکار کر کہتی کہ سرزمین ہند کے جیالو، کیا تم آج ہندوستان میں خوف کے ماحول کو برقرار رکھو گے، یا پھر ہم جو مر گئے، جن کو ظالموں نے ہمارے ظلم کا شکار بنایا، کیا تم اس ظلم کو روکو گے؟ کیا تم ہماری لاشوں کو انصاف دلا پاؤ گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے. آج ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں مگر اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، ہندو اور مسلمان کی زبان استعمال کرتے ہیں. مجھے نریندر مودی سے اچھی زبان کی امید نہیں تھی، مگر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم وزیر اعظم ہے، ہندوستان کے اس پرائم منسٹر ہیں جس عہدے پر پنڈت نہرو، لال بہادر شاستری اور ایسے بڑے بڑے لوگ وزیر اعظم بنے. تم اس کیبنٹ میں ہو جس میں کبھی بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوستان کا آئین بنایا تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی مہاراشٹرا کی تقریر میں کہہ دیے کہ دہشت گردی اکثریتی طبقے کے لوگ نہیں کر سکتے. بتائیے آپ، اور کہتے کہ ثبوت کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مکہ مسجد میں 9 لوگ مارے گئے، ہندوستان کے وزیر اعظم، وہ ثبوت کہاں ہے؟ کیوں آپ نے کورٹ میں پیش نہیں کیا؟ سمجھوتا ٹرین بلاسٹ میں 25 ہندوستانی مارے گئے، جج لکھ رہا ہے ججمنٹ میں میرے بھائی کہ حکومت نے جو ایویڈنس تھا اس کو میرے سامنے پیش نہیں کیا. اور جج لکھ رہا ہے ججمنٹ میں کہ دلی کے اسٹیشن کے ویڈیو ریکارڈنگ کی DVD یا اس کا جو ریکارڈنگ تھی وہ پیش نہیں کیا گیا. بتائیے میرے بھائی، اگر ایک حکومت
جن پر الزام ہے دہشت گردی کا، ٹیررزم کا، معمولی کوئی چین سنیچنگ کا واقعہ نہیں ہے، چاقو سے مارا واقعہ نہیں ہے، بم لگا کر ٹرین میں بم لگا دیا گیا جس میں 25 لوگ مارے گئے، جمعے کی نماز پڑھنے گئے، سجدے میں ہے اور بم بلاسٹ ہوتا ہے، 9 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جس میں 11 سال کا 16 پارے کا حافظ قرآن خلوت کا بچہ جس کا سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں آج بھی اس علاقے سے جاتا ہوں خلوت میں تو اس کی ماں کا چہرہ مجھے یاد آتا۔ بتاؤ میرے بھائی، ایسی حکومت دلی میں حکومت کر رہی ہے، کانگریس کا کیا رول رہا ہے اس میں؟ کون سی جگہ پر کانگریس نے جا کر احتجاج کیا؟ جہاں جہاں واقعات ہوئے ملک میں، سب سے پہلے میں نے اس کی مذمت کی، میڈیا کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، اور بدنام مجھے کیا جاتا ہے کہ اسدالدین اویسی ملا ہوا ہے۔ ارے بتاؤ، اگر میں ملا ہوا ہوں تو پھر یہ بی جے پی 280 سیٹ میری وجہ سے جیتی، بی جے پی جھارکھنڈ میں کامیاب ہوئی میری وجہ سے۔ یہاں آ کر نریندر مودی کہتا ہے، امت شاہ آ کر، اتر پردیش کا چیف منسٹر آ کر کہتا ہے کہ اگر ہم جیتیں گے تو اویسی کو بھگا دیں گے۔ آپ کے بارے میں بولا ہو، پرائم منسٹر لال بہادر اسٹیڈیم کو آ کر کہتے ہیں کہ منزل سپیڈ بریکر ہے۔ وزیر اعظم جانتے ہیں، مودی جانتا ہے کہ جب تک سرزمین دکن پر ان غیور لوگوں کا اتحاد رہے گا، جب تک سرزمین حیدرآباد پر مجلس اتحاد المسلمین کے نعروں سے فضائیں گونجتی رہیں گی، مودی کو معلوم کہ یہاں پر اس کی دال نہیں گل سکتی، اسی لیے مودی نے ہم کو سپیڈ بریکر کہا۔ کیا کانگریسیوں کو کہا؟ مجلس کو کہا۔ کیا کہا مودی نے؟ کہ ٹی آر ایس کی گاڑی کا سٹیئرنگ مجلس کے پاس ہے۔ یقیناً سٹیئرنگ ہمارے پاس ہے، انجن بھی ہم ہے، بیٹری بھی ہم ہے مودی، اور یہ حیدرآباد ہے، یہاں پر ہم تم کو زیادہ دوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ سکندرآباد ہو، نظام آباد ہو، چیولڈا ہو، کریم نگر ہو، محبوب نگر ہو، انشاءاللہ تعالی ان تمام پارلیمانی احتجاجات میں بی جے پی کو شکست ہوگی۔ کانگریس کہیں پر نہیں ہے، کانگریس کا صرف ایک ہی پروپیگنڈا کہ مجلس بی ٹیم ہے، مجلس سی ٹیم ہے۔ ارے پیارے، اگر میں بی ٹیم ہوں تو بتاؤ تم ہر جگہ کیوں ہار رہے؟ اگر میں بی ٹیم ہوں تو تمہارا صدر 2 حلقوں سے کیوں لڑ رہا؟ اور کون سے حلقے سے لڑ رہے؟ اس حلقے سے لڑ رہے جہاں پر ان کی پارٹی نے ایک مسلمان کی امیدواری کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ وہاں پر ٹکٹ کاٹ کر اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں اور مجلس کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اتحاد کی وجہ سے، ہمارے سیاسی شعور کی وجہ سے ہم نے اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی کو شکست دی۔ میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ 11 اپریل کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور ہم کو یہ پوری دعا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ دلی میں غیر کانگریسی، غیر بی جے پی حکومت بنے، تاکہ ہندوستان کے جو گنگا جمنی تہذیب بولیے، کمپوزٹ کلچر کہیے، دلتوں کو انصاف مل سکے، مظلوموں کو انصاف مل سکے، اور کوئی بچہ دوبارہ مجھے فون کر کے یہ نہ کہے کہ کیا جنید کو انصاف ملے گا۔ میرے بھائی، یہ تمام لمبی فہرست آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس پر ضرور غور کریے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، مرنے والے آپ کے اگر بیٹا ہوتا تو کیا آپ ایسی جماعت کو ووٹ دیتے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیے تھے اور کسی کو نوکری نہیں ملی، تو وزیر اعظم اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہرانے کے لیے سب ایک ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم
ہندوستان کی عوام آپ کو ہرانے کے لیے کھو رہی ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم بی جے پی کو اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے ہندوستان کی مظلوم عوام ایک ہو رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کے ووٹ کا استعمال کریے اور یاد رکھیے یہ تاریخی پارلیمانی الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ تاریخی پارلیمانی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور میں اہلیان محلہ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سروسمین کے کوارٹرز کا مسئلہ ایک پیدا ہو گیا کہ 2500 روپے میں ریگولرائزیشن تھا جس پہ گورنمنٹ کا جیو آ کر اس کو کیا 8000 روپے یا نہیں بلکہ ایک جیو نکلا. میں چیف سیکرٹری صاحب سے مل کر آیا ہوں. الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی جو جیو راشٹر کے 59 جو 2500 کا تھا وہی بحال ہوگا. جو اپلیکیشن پینڈنگ ہے اس کو بھی ہم پی آر ایس گورنمنٹ کو بول کر اس کو حل کروائیں گے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے, اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اسمبلی کے انتخابات میں آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں کانگریس کو ووٹ دینا بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے برابر ہے. کانگریس میں دم خم نہیں ہے. کانگریس ٹائیں ہو چکی ہے. ہم کو تلنگانہ سے تمام 16 سیٹ پر ٹی آر ایس کو کامیاب کرنا ہے اور ضرور اپنی دعاؤں میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کی کامیابی کے لیے دعا کریے. یہ آپ کی آواز ہے میرے بھائی, یہ آپ کی طاقت ہے جو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونجتی ہے. الزام لگانے والوں تم لگاؤ. میں جانتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ کسی پر الزام لگایا گیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا. مجھے تمہارے الزامات کی فکر نہیں ہے. ہم ایک نماز کے لیے رک چکے اس لیے میں تقریر ختم کر دیتا ہوں. مجھے تمہارے الزامات کی فکر نہیں ہے. تم جتنا الزام لگاتے لگاؤ, مگر میں اپنے زندگی کے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں جس بات کو ٹھان لیتا ہوں اور اللہ کی ذات پر جب توکل کر کے فیصلہ لیتا ہوں تو سنو ظالموں, صرف موت ہی مجھے روک سکتی ہے. میں جب تک زندہ رہوں گا ملت مظلومہ کے لیے, ہندوستان کے غریبوں کے لیے, کیونکہ ہندوستان کا آئین ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں. مجلس اتحاد المسلمین پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر عوام کے لیے لڑتی رہی اور لڑتی رہے گی. میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور سکندرآباد کے پارلیمنٹ حلقے سے بی جے پی کو شکست دے کر یہاں سے صحیح معنوں میں ایک مثبت پیغام دلی میں ایک نئی حکومت بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے. یہی گزارش کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.